واقعہ خیبر بڑا اہم واقعہ ہے اسلام کی تاریخ کا۔ حضرت سلمہ بن اکوع اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خیبر جس دن فتح ہوا ہے اس سے ایک دن قبل یا ایک رات قبل نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہے۔ اب خیبر کے حوالہ سے ہم اس حدیث کو یاد رکھتے ہیں کہ قلعہ فتح ہوا، لیکن یہ اس سے بھی اہم بات حضور نے جو فرمائی تھی وہ یہ تھی یحب اللہ ورسولہ، کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان رات بھر یہ خواہش کرتے رہے جھنڈا ہمیں مل جائے، جھنڈا ہمیں مل جائے۔ محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں وہ اس لیے خواہش نہیں کرتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ ٹائٹل مل جائے کہ ہم فاتح خیبر ہیں، نہیں، وہ اس لیے خواہش کرتے تھے کہ جس کو جھنڈا ملے گا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ٹائٹل اس سے بھی بڑا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آشوب چشم تھا، اسی وجہ سے یہ پیچھے بھی رہ گئے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ حضور وہ تو علیل ہیں، وہ تو بیمار ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضور نے کہا نہیں، علی کو لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ سہارے سے چل کر آئے، دو صحابہ آپ کے دائیں بائیں اور کندھوں پہ ہاتھ رکھا سہارے سے چل کر آ رہے ہیں۔ جسمانی نقاہت کا یہ عالم ہے کہ سہارے سے چل کر آئے، لیکن بارگاہ مصطفی میں پہنچے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک آنکھوں میں لگا دیا۔ سرکار کا لعاب دہن لگنے کی دیر تھی کہ شفا نصیب ہو گئی۔ حضور نے جھنڈا پکڑا دیا، تلوار پکڑا دی، حضور نے نصیحتیں کی، فرمایا دعوت دینا، اگر کوئی دعوت قبول کر لے، علی یاد رکھنا تیری دعوت پر ایک بھی شخص اگر اسلام میں آ گیا تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ عرب میں سب سے قیمتی مال سرخ اونٹ سمجھے جاتے تھے، سب سے قیمتی شے۔ فرمایا سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا اگر تمہاری دعوت پر ایک شخص بھی اسلام قبول کر لے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ سرکار ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں، دنیا کا مال و متاع ٹھیک ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ قیمتی تمہارے لیے یہ ہے کہ تم کسی ایک شخص کو نیکی کے راستے پر لے آؤ۔ تمہاری دعوت پر کوئی ایک روزہ دار بن جائے، تمہاری دعوت پر کوئی ایک نمازی بن جائے، تمہاری دعوت پر کوئی ایک مسجد میں آ جائے، تو یہ سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ جملے عطا فرمائے اور پھر تلوار اور جھنڈا عطا فرما دیا۔ اور امام رازی لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خیبر کا بڑا دروازہ کواڑ، اب بھی خیبر کا قلعہ موجود ہے، یوٹیوب سے آپ کو کلپ مل جائیں گے، بلڈنگ اس کی اب بھی موجود ہے۔ تو امام رازی لکھتے ہیں وہ دروازہ جس کو 40 افراد دھکیلتے تھے، اکیلے مولا علی نے پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ کہتے یہ جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ شیر خدا کی روحانی طاقت تھی، اور اسی روحانی طاقت کی بنیاد پر آپ شیر خدا حیدر کرار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم کہا کرتے تھے کہ تمام لوگوں سے افضل حضرت سید العالمین محمد الرسول اللہ ہیں، اور آپ کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، اور آپ کے بعد حضرت عمر ہیں، اور حضرت علی کو 3 خصلتیں ایسی مل گئی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو سرخ قیمتی اونٹوں سے بہتر ہے۔ 3 خصلتیں حضرت علی کو نصیب ہوئیں۔ وہ کون سی ہیں؟ کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا، اور حضرت علی سے پھر ان کی اولاد ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی طرف کھلنے والے گھروں کے دروازے بند کر دیے، مولا علی کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ایک اور روایت میں سیدنا صدیق اکبر کا دروازہ بھی ہے، بلکہ اس کی نشانی تو اب بھی مسجد نبوی شریف میں موجود ہے۔
وہ پرانا جو تعمیر ہے نا، پرانی تعمیر ترکوں کے دور کی، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہری جالیوں کے بالکل سامنے اس طرف اگر دیکھیں گے، دائیں طرف آپ کا اگر رخ قبلہ شریف کی طرف ہو، آپ کے بائیں طرف جالیاں ہوں، تو آپ دائیں طرف دیکھیں گے بالکل آخر میں دیوار پہ اوپر لکھا ہوگا خوخا ابی بکر صدیق۔ تو یہ وہ جگہ ہے جس کے نیچے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دروازہ تھا۔ تو فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کی یہ خصوصیت ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں یہ اعزازات عطا فرمائے، اور آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ جب کبار صحابہ رات بھر دعائیں مانگتے رہے کہ صبح جھنڈا ہمیں ملے، اس دن خیبر کے روز حضور نے جھنڈا مولا علی کو عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، کیا تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے بردبار شخص کے ساتھ کیا ہے؟ سب سے زیادہ علم والے، سب سے پہلے اسلام لانے والے، 9 عمر لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی سیدہ خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس عرب کے سردار کو لاؤ، عرب کے سردار کو بلاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی، میں نے کہا یا رسول اللہ، عرب کے سردار تو آپ ہیں، آپ ہی عرب کے سردار ہیں، تو کس کو آپ کہہ رہے ہیں عرب کا سردار؟ فرمایا میں عرب کا سردار تو نہیں ہوں، انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ فرمایا پھر عرب کا سردار کون؟ فرمایا علی عرب کا سردار ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علی اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ تو حضرت علی کی محبت اور قرآن کی محبت یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ مولا علی سے ہمیں پیار ہے اور قرآن سے ہمارا تعلق کوئی نہ ہو، اور ہم اپنا تعلق ایک جاہل اجڑ گنوار قبیلہ کے ساتھ ظاہر کریں، نہ ہمارا ظاہر صاف ہو، نہ باطنی طور پر ہم ساتھ ہوں، نہ نمازی ہوں، نہ ذکر اذکار کرنے والے ہوں، نہ حلیہ سنت کے مطابق، نہ لباس سنت کے مطابق، سب کچھ قرآن کے متصادم، اور ہم یہ دعویٰ کریں ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، علی اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ اکٹھے رہیں گے، حوض کوثر پر بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگ جدا جدا نسب سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ میں اور علی ایک ہی نسب سے ہیں۔ ایک اور جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ علی ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اور یہ میرے لیے ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن حکیم روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معراج کی رات وحی کے ذریعے مجھے یہ بتایا گیا کہ علی کی 3 صفات ہیں، علی کی 3 صفات ہیں۔ نمبر 1، وہ تمام مومنین کے سردار ہیں، متقین کے امام ہیں، اور قیامت کے روز نورانی چہروں والوں کے قائد ہیں۔ نورانی چہروں والے، اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ روشن ہوں گے، تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ آج بڑے بڑے حسن پہ اترانے والے اس دن سیاہ چہرے ہوں گے، اور بڑے منکسر المزاج عاجز جن کے چہرے کو کوئی تکنا گوارا نہیں کرتا، وہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا نورانی چہروں والے لوگ جب آئیں گے ان کے قائد مولا علی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے روز حضرت علی نے قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھا لیا، یہاں تک کہ مسلمان قلعہ پر چڑھ گئے اور اسے فتح کر لیا، اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ اس دروازے کو 40 آدمی مل کر اٹھاتے تھے۔ جب بعد میں اکھاڑ دیا گیا تو اس اکھڑے ہوئے دروازے کو اٹھانا چاہا تو 40 لوگوں نے اس کو اٹھایا اور دوسری جگہ اس کو منتقل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے، فرمایا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ گرمی کا روزہ ہو، گرمی کا روزہ، جس عبادت میں مشقت زیادہ اس کا اجر بھی زیادہ ہے، فرمایا گرمی کا روزہ ہو، مجھے یہ بڑا پسند ہے۔ پھر فرمایا مجھے یہ پسند ہے میرا دسترخوان ہو اور میرے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھ کر کھائے، بہترین کھانا ہو میرا پسندیدہ، اور میں کسی کو ساتھ کھلاؤں۔ ہمیں جو چیز مرغوب ہوتی ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم اس کو پہلے ہم اس کو کھائیں، ہاں بچ جائے تو کسی اور کو دیں، لیکن مولا علی کیا کہتے ہیں، مجھے پسند ہے میری پسندیدہ چیز ہو اور میرے ساتھ کوئی اور بھی میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائے۔ اور فرمایا مجھے یہ پسند ہے میرا دشمن بڑا طاقتور ہو، کمزور دشمن سے لڑنا یہ حیدر کرار شیر خدا کی شان نہیں ہے، مجھے پسند ہے طاقتور دشمن ہو میرا۔ آج یہ موقع ملا ہوا ہے ہمیں، دشمن کمزور نہیں ہے، بڑا طاقتور ہے۔ شاید کسی کو یہ بات کچھ گراں گزرے، لیکن یہ حقیقت ہے، آج ہمارا بہت بڑا دشمن قادیانی ہے، مرزائی ہے، اور کمزور نہیں ہے، بہت سٹرونگ ہے، بہت طاقتور ہے، اور آپ کے اداروں میں جس تیزی کے ساتھ وہ سرایت کر گیا ہے آپ کی سوچ ہوگی۔ اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک مسئلہ ختم نبوت کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ خدا را اس مسئلہ کو صرف سمجھے نہیں، اپنی نسلوں تک پہنچا دیں۔ فتنہ قادیانیت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے پاکستان میں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت علی کے اخلاص کی ایک بات بڑی مشہور بات ہے، کافر کو پکڑ لیا، پچھاڑ دیا، نیچے گرا دیا، اس پر بیٹھ گئے اور اس کو قتل کرنے لگے۔ اس نے دیکھا اب میں کچھ کر نہیں سکتا تو اس نے تھوک دیا، آپ نے چھوڑ دیا، اس نے تھوکا۔ اب جواب میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ وہ مخالف جو قتل ہو رہا ہو وہ اس طرح کا عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ غصہ میں آ کر مجھے جلدی قتل کر دیا جائے، مجھے اذیت کم سے کم ملے۔ یہ اصول ہے کہ مقتولین اس طرح کی حرکت تب کرتے ہیں کہ اس کو غصہ آئے اور یہ جلدی میں مجھے قتل کر دے۔ مولا علی نے قتل نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ مجھے تو آپ نے قتل کرنا تھا، میں نے تھوکا تو غصہ آپ کو آیا تو آپ کو اور زیادہ جلدی سے قتل کرنا چاہیے تھا، آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا ہاں جب تم نے تھوکا تھا نا مجھے تم پہ غصہ آ گیا تھا، اور میں غصہ کی وجہ سے تمہیں قتل نہیں کر رہا تھا، میں تو رب کے حکم کی وجہ سے قتل کر رہا تھا۔ اب میرے رب کے حکم میں رکاوٹ میرا غصہ بن گیا ہے، کہیں میں اپنے غصہ کی وجہ سے تو نہیں تمہیں مار رہا، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ میں غصہ کے لیے نہیں مار رہا، میں رب کی رضا کے لیے مار رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر ایسا اسلام ہے تو پھر پڑھائیں مجھے بھی کلمہ۔ اسلام قبول کر لیا۔ احیاء العلوم میں بڑا خوبصورت ایک واقعہ ایک بزرگوں کا کہ وہ ہمیشہ پہلی سطر میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن وہ تھوڑا سا تاخیر ہو گئی تو پہلی سطر میں جگہ نہ ملی تو پچھلی سطر میں نماز پڑھی، پچھلی سطروں میں، تو انہیں ندامت محسوس ہو، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو ہمیشہ پہلی سطر میں نماز پڑھتا ہے تو آج پیچھے کھڑا ہے تو میری عزت کم ہو گئی ہے۔ یہ نماز میں یہی سوچتے رہے۔ بعد میں خیال آؤ ہو تو پہلی سطر میں نماز اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں پڑھتا تھا، تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ پہلی سطر میں نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے بزرگوں نے اپنی 30 سال کی نمازیں جو پہلی سطر میں پڑھی تھی 30 سال کی نمازیں دوبارہ لوٹائیں۔ مولا معاف کرنا، یہ تو سب ریاکاری کی نظر ہو گیا۔ آج ہم غور کریں، چھوٹا سا عمل ہو جائے کتنا دکھلاوا ہم کرتے ہیں، کس قدر اظہار ہم کرتے ہیں۔ ہم پسند کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس کا اظہار ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اپنی رضا کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔